بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 124 ہے، جس کا عنوان ہے باب اذا ہم العبد بحسنۃ کتبت واذا ہم بسیئۃ لم تکتب۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وزہیر بن حرب واسحاق بن ابراہیم واللفظ لابی بکر قال اسحاق اخبرنا سفیان وقال الاخران حدثنا ابن عیینہ عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوا علیہ فإن عملها فاکتبوها سیئۃ وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں اسے مت لکھو، اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اسے لکھ لو، اور جب وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ اس نیکی کو کر گزرے تو 10 نیکیاں لکھو۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں، اسحاق بن ابراہیم بن راہوے، دوسرے ہیں حضرت سفیان ابن عیینہ الہلالی ثقۃ حافظ فقیہ، تیسرے ہیں ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان القرشی ثقۃ فقیہ، چوتھے ہیں الاعرج عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج ثقۃ ثبت فقیہ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ گزشتہ باب میں گزر چکا ہے۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 اساتذہ کرام کو اکٹھا ایک حکم میں بیان کیا ہے، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ابو الزناد سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، ابو الزناد اعرج سے روایت کرتے ہیں، اور دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور اس کی اسناد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اسانید میں سے اصح الاسانید کہلاتی ہے۔ اور اس میں ابو الزناد ہیں جن کا لقب ان کی کنیت کی شکل میں ہے، اور یہ کنیت ان کی زیادہ معروف اور مشہور ہو گئی تھی، حالانکہ وہ اس کنیت سے ناراض ہوتے تھے۔ اصل میں ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن۔ یہ حدیث 2 شیوخ یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ اور وہیب بن ابراہیم ان سے مروی ہے، مگر الفاظ ابو بکر کے ہیں، البتہ دیگر راویوں نے بالمعنی روایت کی ہے۔ اس میں سند کے مختلف صیغوں جیسے قال اسحاق اخبرنا سفیان اور حدثنا ابن عیینہ کے فرق کی وضاحت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راویوں نے صیغے ادا میں اختلاف کیا ہے، لیکن اس کا اثر متن پر نہیں پڑتا کیونکہ مطلب ایک ہی ہے۔ بعض نے اخبرنا سفیان کہا، یہ سفیان بن عیینہ ہی ہیں، اور ان کی روایت مختلف صیغوں سے نقل ہوئی ہے۔ مؤلف نے وضاحت کی ہے کہ ناموں اور صیغوں کا یہ فرق روایت کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ احتیاطی طور پر ایسے فرق کو ذکر کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ علمی دیانت باقی رہے۔ اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها علیہ، یعنی جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اسے اس کے خلاف نہ لکھو۔ یہ حکم فرشتوں کو ہوتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ فرشتہ بندے کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے مطلع ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اسے اس پر مطلع فرما دیتے ہیں، یا فرشتے کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کے لیے اتنا ثواب لکھ دو، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس بندے نے کوئی عمل تو نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیت تو کر لی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نیک نیت والے کے لیے فرشتہ خوشبودار ہوا اور بری نیت والے کے لیے بدبودار ہوا محسوس کرتا ہے۔ امام باقلانی اور ان کے متبعین کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں گناہ کا پختہ ارادہ کرے اور اس ارادے کو دل میں جما لے، یعنی خود کو اس گناہ پر آمادہ سمجھے، تو وہ گناہگار شمار ہوگا۔ اس کے برعکس وہ احادیث جن میں گناہ کے ارادے پر معافی کا ذکر ہے، ان کا تعلق اس خیال یا وسوسے سے ہے جو محض دل سے گزرتا ہے، دل میں ٹھہرتا نہیں،
اور نہ ہی اسے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، یعنی صرف عارضی خیال پر مواخذہ نہیں ہوگا مگر پختہ ارادے پر مواخذہ ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ یعنی جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ صرف نیکی کا عمومی ارادہ اور نیت کافی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ پختہ ارادہ یعنی عزم نہ ہو۔ امام احمد، ابن حبان اور حاکم رحمہم اللہ وغیرہ نے اس مفہوم کی تائید کی ہے، اور حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اس پر دل سے آمادہ ہو اور اس کی حرص رکھے تو اس پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ ابن حبان نے وضاحت کی ہے کہ یہاں ہمہ سے مراد عزم یعنی پختہ ارادہ ہے۔ آخر میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ محض نیکی کی نیت پر بھی نیکی لکھ دے، یہ اس کے فضل و کرم کی زیادتی ہے اگرچہ بندے نے پختہ ارادہ نہ بھی کیا ہو۔ یہاں البحر المحیط کے حوالے سے وضاحت مذکور ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ حکم ہوتا ہے، بندے سے مراد مذکر مؤنث دونوں ہیں۔ تو حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو فلا تکتبوها علیہ، اس کے خلاف مت لکھو، حتی یعملہا، یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر عمل کر لے۔ فإن عملہا، جب اس نے اس برائی کو کر لیا، فاکتبوها سیئہ ای واحدہ، اور بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں فاکتبوها بمثلها، اسی کی مثل لکھو۔ وإذا ہم بحسنۃ فلم يعملها فاکتبوها حسنہ، یعنی حسنہ واحدہ، صرف نیت پر۔ فإن عملها، جب اس نے اس نیکی کو کر لیا جس کا اس نے پختہ ارادہ کیا تھا، فاکتبوها عشرہ، اور یہ کم سے کم مقدار ہے۔ آگے روایات کے اندر آ جائے گا کہ تکتب بعشر امثالها، کہ 10 گنا زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ کتبہ اللہ عز وجل عنده 10 حسنات الی 700 ضعف، کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیاں لکھتے ہیں ایک کے بدلے میں، اور پھر 700 گنا الی اضعاف کثیرہ، یہاں تک کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کی نیکی کو لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت، عدل اور بندوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک کی ایک دل نشین تصویر پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی برائی کا صرف ارادہ کرے تو اسے فرشتے نہ لکھیں حتیٰ کہ وہ اسے عملی شکل نہ دے دے۔ اگر وہ اس گناہ کا ارادہ کرنے کے باوجود باز آ جائے یا عملی اقدام نہ کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق اسے نیکی تصور کیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ محض خوف خدا یا توبہ کی نیت سے رکا ہو۔ اس کے برعکس جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اگرچہ اس پر عمل نہ بھی کرے تو بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس ارادے پر عمل کر لے تو کم از کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ حدیث نہ صرف نیت کی عظمت کو واضح کرتی ہے بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک ارادوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے یہ اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ اور نیکی کی بنیاد صرف عمل پر نہیں بلکہ ارادے اور نیت پر بھی ہے، اور نیت کا خلوص بندے کے اجر یا مواخذے کا سبب بنتا ہے۔ شارحین اس موقع پر ہمہ یعنی ارادہ اور وسوسہ کی مختلف اقسام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک وہ جو محض خیالی اور شیطانی وسوسہ ہو، جو غیر اختیاری ہو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ دوسرا وہ ارادہ جس پر انسان عمل کرنا چاہے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ کر سکے، اس پر بھی ثواب ہے، جبکہ گناہ کا عملی اقدام مواخذے کا سبب بنتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی کی ترغیب دینے والے اور ان کی نیتوں کی بھی قدر کرنے والے ہیں۔ انسان کا ہر عمل ایک نگران نظام کے تحت محفوظ کیا جاتا ہے، جس میں فرشتے کندھوں پر مقرر ہیں جو عدل کے ساتھ اعمال لکھتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں نیت کی اصلاح، وسوسوں سے بچاؤ اور اعمال کے اخلاص کی تلقین بھی ملتی ہے، جو اخلاقی اور روحانی تربیت کا ایک اہم باب ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں مذکور ہیں۔ اس حدیث سے پہلا فائدہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم کرم ہے، کیونکہ وہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جن کا بندہ صرف ارادہ کرتا ہے مگر ان پر عمل نہیں کرتا، اور اگر وہ گناہ پر عمل بھی کر لے تو بھی صرف ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، اس پر مزید سزا نہیں دی جاتی۔
دوسرا فائدہ یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے محض ارادے پر بھی اسے نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر عمل کر لے تو وہ نیکی کم از کم 10 گنا لکھی جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے بندوں کے نیک و بد ارادوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق اعمال لکھ سکیں، جیسے کہ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے کہا اے رب تیرا بندہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، تو وہ اسی علم کی بنیاد پر لکھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے بندوں کے تمام اعمال لکھتے ہیں، چاہے ان پر عمل کیا جائے یا صرف نیت کی جائے، اور ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم و علم کے مطابق محفوظ کیے جاتے ہیں، اور آخری فیصلہ اللہ ہی کا ہے جو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو میں اس کے واسطے ایک نیکی لکھتا ہوں، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتا ہوں، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتا ہوں، یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کرتا نہیں تو اسے نہیں لکھتا، اور اگر اسے کر لے تو صرف ایک ہی برائی لکھتا ہوں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ یحییٰ بن ایوب المقابری البغدادی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں ابن حجر علی ابن حجر السعدی المروزی ثقۃ حافظ، چوتھے ہیں اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری ثقۃ ثبت، پانچویں ہیں العلاء بن عبد الرحمن الحرقی صدوق ربما وہما، اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن یعقوب الجہنی الحرقی ثقۃ۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں، چونکہ یہ باب ابھی مکمل نہیں ہوا اور اگلے سبق میں ہم اس باب کو مکمل کریں گے، تو اس باب سے متعلق فوائد الحدیث اور سوالات جوابات کو بھی ہم اگلے سبق کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔